سے سورۃ النساء کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ سورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی اور ہجرت کے بعد مسلمانوں کو اخلاق و معاشرت سے متعلق تفصیلی ہدایات کی ضرورت تھی اور نئے نئے مسائل کا سامنا تھا، اس لیے اللہ نے سورہ نساء میں تفصیلی ہدایات فراہم کی۔ اور چونکہ ایک مستحکم خاندانی ڈھانچہ کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے اور خاندانی نظام میں بچوں کی تربیت میں عورتوں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، اس لیے اس صورت میں عورتوں کے بارے میں تفصیلی احکام بتائے اور اسی لیے اس صورت کا نام سورہ نساء ہے۔ اور عورتوں کو اس صورت کے احکام اور اس کی تشریح اور تفصیل پڑھنے کی اور سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ بہت سی خواتین غزوہ احد میں بیوہ ہو گئی تھی، بچے یتیم ہو گئے تھے، اس لیے اللہ نے پہلے یتیموں کے حقوق کا بیان فرمایا، پھر میراث کے احکام بیان فرمائے۔ جاہلیت کے زمانے میں اسلام سے پہلے عورتوں پہ بڑا ظلم ہوتا تھا، اللہ نے ان عورتوں کے اوپر ایسا کرم فرمایا کہ ایک ایک ظلم کی نشاندہی کی اور ان کو ختم کرنے کی ہدایات دی۔ میاں بیوی کے حقوق کا بیان ہے، نکاح و طلاق کے احکام ہیں، جہاد کے احکام ہیں، قتل کی سزاؤں کا بیان، سفر میں نماز قصر کا بیان، نماز خوف کا طریقہ۔ اللہ نے پہلے یتیموں کے حقوق کے بعد میراث کے حقوق بیان کیے اور ہر ایک کا حصہ بتا دیا کہ عورت کا کتنا حصہ ہے، شوہر کا کتنا ہے، ماں باپ کا کتنا ہے، بچوں اور بچیوں کا کتنا ہے۔ اور یہ حصہ دینا بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے اس پڑھے لکھے معاشرے کے اندر اس طبقے کے حصے کے بارے میں بڑا ظلم ہو رہا ہے اور ظلم کرنے والے اکثر مرد ہیں کہ وہ جب ماں اور باپ کا انتقال ہو گیا تو بڑے بھائی کے ہاتھ میں سب آ گیا، کہیں پر بڑی بہن کے ہاتھ میں آ گیا، کہیں بھائی بہن ایک اور ایک اکٹھے ہو گئے، سب کو دوسری طرف کر دیا اور دوسروں کے حقوق نہیں دے رہے، ترکے میں حصہ نہیں دے رہے۔ بھائی یہ کہتے ہیں کہ ابا نے بہنوں کی شادی پر اتنے لاکھ خرچ کر دیے، ان کا حصہ پورا ہو گیا، اب ان کا کوئی حصہ نہیں، ہماری شادی پہ کم خرچ ہوا تھا، اصل حصہ ہمارا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی ہم نے تو ساتھ ابا کے محنت کی تھی، کمایا تھا، تو ان بہنوں کا حصہ کہاں سے آ گیا، یہ تو ہماری کمائی ہے۔ طرح طرح کی باتیں۔ یاد رکھے کہ جو بھی محنت کی، جو بھی کمایا، لیکن باپ کی زندگی میں کوئی چیز علیحدہ نہیں ہوئی، کوئی پلاٹ علیحدہ نہیں ہوا، کوئی مکان علیحدہ نہیں ہوا، سب کچھ باپ کے نام پر ہے یا ماں کے نام پر ہے، تو یاد رکھیے وہ انہی کا ترکہ ہے، انہی کی ملکیت ہے۔ ان کی زندگی میں بیٹا بولتا نہیں کہ یہ میرا ہے، مرنے کے بعد کہتا ہے یہ میرا ہے، یہ بالکل غلط ہے، شرعاً اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ جو کچھ بھی اگر اس کو سمجھ میں آ رہا ہے میرا ہے، میری کمائی کا، ان کی زندگی میں فیصلہ کرے۔ زندگی میں کیوں نہیں بولتے؟ اس وقت خاموش رہتے ہیں، بعد میں پتہ ہے یہ کمزور ہے، کچھ کہہ نہیں سکتی، قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ ایسا گناہ ہے جو نماز سے بھی معاف نہیں ہوگا، روزے سے بھی معاف نہیں ہوگا، زکوٰۃ اور حج سے بھی معاف نہیں ہوگا، توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگا۔ حقوق العباد کی بدترین حق تلفی یہ مرد کر رہے ہیں، بہنوں کا اور عورتوں کا حق نہ دے کر، اس لیے یہ حق دینا بہت ضروری ہے۔ بہرحال اس کے تفصیلی احکام میں اس میں نہیں جا رہا، مختصر طور پہ یہ کہ جو بھی ماں باپ کی ملکیت میں ہے ان کی زندگی میں اور کسی اور نے دعویٰ نہیں کیا، جب ان کا انتقال ہو جائے وہ ان کا ترکہ ہے۔ ماں کا انتقال ہو گیا، جو ماں کی ملکیت میں جو بھی پلاٹ ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، پیسہ ہے، زیور ہے، وہ اس کا ترکہ ہے۔ اور ماں باپ کو بھی زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔
ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جی وصیت کر دیتے ہیں ماں باپ کہ جی یہ میری بیٹی کے لیے اتنا زیور ہے، میرے مرنے کے بعد دے دو۔ تو یاد رکھیے جو وصیت کر دی ماں نے یا باپ نے اپنے بیٹے کے لیے یا بیٹی کے لیے، شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسی وصیت کا کوئی اعتبار نہیں، اس بیٹے اور بیٹی کو کچھ بھی نہیں ملے گا وصیت کی روح سے اگر وصیت کی ہے، کچھ بھی نہیں ملنا۔ یہ پورا کا پورا ترکہ ہے، ترکے میں تقسیم ہوگا۔ بعض ماں باپ جو ہے سمجھدار زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں، وہ زندگی میں ہی دے دیتے ہیں مالکانہ حقوق کے ساتھ، بیٹی کو دے دیا، چلو یہ مکان ہے بیٹی کو دے دو، یہ زیور ہے یہ اس کو دے دو، یہ پیسہ ہے یہ اس کو دے دو، اور کسی کو محروم کر دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دے دیتے ہیں۔ یہ زیادتی، کمی بیشی غلط ہے۔ اور اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے کہ جی کسی سے زیادہ محبت ہوتی ہے، کسی سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، اور کوئی جو ہے اس سے لگاؤ کم ہوتا ہے۔ اس بنیاد کے اوپر کمی بیشی کرنا، زندگی میں جو دے رہے ہیں اس میں مساوات نہ کرنا، یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے۔ ہاں اگر کوئی نافرمان ہے، تنگ کر رہا ہے ماں باپ کو، نافرمانی کر رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، اس کو اگر اپنی زندگی میں نہ دے یا کم دے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ لیکن مرنے کے بعد نافرمان اولاد کا بھی ترکے میں برابر کا حصہ ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، وہ ملے گا ہر صورت میں، چاہے ماں چاہے نہ چاہے، باپ چاہے نہ چاہے۔ خیر یہ تو ایک مسئلہ تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بات یہ بیان فرمائی کہ اگر میاں بیوی میں ہر گھر میں ہوتا ہے، آپس میں ناچاقی ہو جاتی ہے، چپکلش ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ ذرا سی بات کے اوپر غصے میں آئے اور بس لڑائی جھگڑا کر لیا، اس کو اٹھا کے گھر سے نکال دیا اور گھر سے بھیج دیا، جاؤ اپنے گھر جاؤ، یا طلاق دے دی۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں اور حماقت کی باتیں ہیں۔ شریعت نے قرآن میں اصول سکھایا کہ کوئی بات ہے پہلے بیوی کو تنہائی میں نرمی سے سمجھاؤ، تنہائی میں، اکیلے میں، دوسروں کے سامنے اس کو سمجھانے کی کوشش نہ کرو۔ ماں کے سامنے سمجھا رہے ہیں، بہن کے سامنے سمجھا رہے ہیں، جی بھابھیوں کے سامنے سمجھا رہے ہیں، بھائیوں کے سامنے سمجھا رہے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ اکیلے میں اس کو پہلے نرمی سے سمجھائیں، امید ہے سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر اکیلے میں تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ کریں، سخت لہجہ اختیار کریں، سخت طرز اختیار کریں، اس کی اجازت ہے۔ اکیلے میں، سب کے سامنے نہیں ڈانٹیں، اس کی بھی عزت نفس، اس کو مجروح نہ کریں، اس کو دوسروں کے سامنے ذلیل نہ کریں۔ پھر اس کے بعد قرآن نے یہ کہا اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو اپنا بستر الگ کر لو۔ لیکن ایک بات یہ سمجھ لیں، اس پہ چونکہ ایک صاحب نے اشکال کیا تھا، کچھ لوگوں نے اور بھی اشکال کیا، انہوں نے کہا جی ایک صاحب کہنے لگے آج کے زمانے میں بڑے بڑے مسئلے ہیں نا، ایسے ہر زمانے کے مسئلے نئے ہوتے ہیں، پہلے زمانوں میں یہ نہیں تھے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر شوہر بستر الگ کر لینا تو بیوی کے دل میں اتنی محبت ہوتی تھی وہ تڑپ جاتی تھی، کمرہ الگ کر لیا تڑپ جاتی تھی۔ اب ایسا نہیں ہے، معاف کیجیے گا، ہر جگہ ایسا نہیں ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے میں نے قرآن کی آیت پہ عمل کیا، کمرہ الگ کر لیا، کمرہ الگ کر لیا، وہ تو بڑی خوش، کہتی جان چھوٹ گئی، اب تو مجھے آزادی مل گئی، میں جو چاہوں کروں، موبائل کو جس طرح چاہوں یوز کروں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، پابندیاں ختم۔ پلٹ کے نہیں دیکھا، بہت شکریہ ادا کیا، بہت اچھا کیا تم نے، بجائے اصلاح کے نقصان ہو گیا۔ اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے یہ ہمیشہ کے لیے ایک حکم نہیں دیا کہ ایسا ہی کرو، یہ ایک صورت بیان کی، ایک مثال بیان کی ہے کہ جو صورت اختیار کرنے سے اصلاح ہو، فائدہ ہو، جوڑ کی صورت پیدا ہو، وہ کرو۔ اگر اس صورت سے فائدہ نہیں ہو رہا تو ایسی صورت مت کرنا، الگ ہونے کی، دور ہونے کی کوشش نہیں کرنا، اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ مزاج دیکھو اس کا مزاج کیسا ہے، اگر اس کا مزاج ہے کہ اس کی اصلاح ہوگی تو ٹھیک ہے، اور مزاج ہے کہ اصلاح نہیں ہوگی، نقصان ہوگا، تو بالکل ایسا انداز اختیار مت کرنا۔ اب کوئی اور صورت علماء کے، بزرگوں کے مشورے سے اختیار کریں، یہ لمبی چوڑی باتیں اس کے اندر۔ اور پھر بھی اگر سمجھ میں نہیں آئے پھر خاندان کے بڑوں کو بٹھائیں، اپنے خاندان کے بھی 2 بڑے لے لیں، ان کے خاندان کے بھی، اور ان کو بٹھا کر جو سمجھدار ہوں، دیندار ہوں، تجربے کار ہوں، ان کو بٹھا کر کہیں کہ ایسا مسئلہ، اس مسئلے کو حل کریں۔ یہ نہیں کہ بس ایک دم سے طلاق دے دیں، اور پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو، پھر مفتی حضرات سے مشورہ کریں کہ ایسی صورت ہو گئی، اب مسئلہ اب بھی حل نہیں ہو رہا، تو طلاق دوں، کس طرح دوں،
کتنی دوں، ایسا نہیں بس خود ہی اپنی طرف سے طلاق نامہ لکھ دیا، یہ غلط ہے۔ تو یہ طریقہ قرآن نے بتایا اور اس میں خیر ہے اور بہتری ہے۔ اس کے بعد اسی صورت کے اندر اللہ نے یہ بھی فرمایا، یہ بہت اہم بات ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ بات بھی مجھے بھی پہلے سمجھ میں نہیں آئی تھی، بعد میں سمجھ میں آئی، اس لیے آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے یہ کہا کہ تمہیں اجازت ہے کہ تم 2 نکاح کر لو، 3 نکاح کر لو، 4 نکاح کر لو۔ اب یہ 4 تک نکاح کی اسلام نے اجازت دی، اس کو سمجھ لیں، یہ مسئلہ ہے کہ اس مسئلے کے اندر بہت ساری باتیں ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر، ہماری عورتوں کے اندر، ہمارے مردوں کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ جی جس کی شادی ہو گئی، بیوی موجود ہے، صحت مند بیوی ہے، اس کو دوسری شادی کی ضرورت کیا؟ یہ بات ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی، اس کو کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں دوسری کیوں کر رہا ہے؟ ہاں جس کی بیوی فوت ہو گئی، طلاق ہو گئی، اس کو ضرورت ہے وہ کرے، اور جس کی بیوی موجود ہے اس کو کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے اس کو میں موٹی سی مثال دیتا ہوں، ہر آدمی کی سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ نے بھوک کی ضرورت رکھی ہے، پیاس کی ضرورت رکھی ہے، اسی طرح اللہ نے ایک تیسری چیز بھی رکھی ہے ہر ایک کے اندر، وہ ہے شہوت کی ضرورت، جنسی ضرورت، دوسرے الفاظ میں سمجھ لیں۔ اب بھوک کے اندر آپ کو پتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں 1 روٹی کھائیں گے پیٹ بھر جائے گا، اور بہت سے ایسے ہیں 1 روٹی سے پیٹ نہیں بھرے گا، 2 روٹی سے پیٹ بھرے گا، اور بہت سے ایسے ہیں جن کا 2 سے بھی پیٹ نہیں بھرے گا، 3 سے پیٹ بھرے گا، اور بہت سے ایسے ہیں جن کا 4 سے پیٹ بھرے گا، ہمارے ملک میں ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سمجھ لیں یہ ہے جنسی ضرورت، یہ سب کی ایک جیسی نہیں ہوتی، مساوات نہیں ہے اس میں، اللہ نے برابری پیدا نہیں کی اس میں کہ سب کی 1 روٹی سے پیٹ بھر جائے، کسی کا 1 روٹی سے پیٹ نہیں بھرتا، 2 سے بھرے گا، ہر ایک کی ضرورت الگ ہے، ہر ایک کی حاجت الگ ہے، ہر ایک کا مسئلہ الگ ہے، اس لیے کہنا جی اس کو کیا ضرورت، اس کو تو بیوی ہے، کیوں کر رہا ہے جی، دوسری شادی کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ اگر کوئی کر رہا ہے اور اس کے حقوق ادا کر سکتا ہے، جنسی طور پر، مالی طور پر، نان نفقہ اور رہائش اس کو دے سکتا ہے، تو بالکل اس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، روک ٹوک نہیں کرنا چاہیے۔ جو رکاوٹ بن رہے ہیں، روک ٹوک کر رہے ہیں، وہ گناہ کما رہے ہیں۔ کیوں؟ جب آپ جائز راستے کو بند کریں گے تو وہ ناجائز راستہ اختیار کرے گا۔ ایک آدمی کو آپ جائز طریقے سے روٹی نہیں کھانے دیں گے، چوری کر کے روٹی کھائے گا، کہیں سے تو پیٹ بھرے گا نا، پیٹ تو بھرنا ہے اس میں۔ تو بالکل ایسی جنسی ضرورت ہے، اس لیے اگر کسی کو ضرورت ہے، وہ اپنی ضرورت پوری کرنا چاہ رہا ہے اور شرعاً حق پورا کر سکتا ہے، اس میں باتیں بنانا یہ جہالت کی بات ہے، رکاوٹ ڈالنا جہالت کی بات ہے۔ روکنا بالکل نہیں، حوصلہ افزائی کرے اور اس کو کہیں عدل کرے، مساوات کرے، برابری اختیار کرے جو شریعت نے کہا ہے۔ یہ نہیں کہ جی نئی گاڑی آ گئی تو پرانی گاڑی کو چھوڑ دے، اس کو دیکھے بھی نہیں، یہ غلط ہے۔ بالکل اس کے اندر مساوات ہونی چاہیے جو شریعت نے حکم دیا ہے، عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، یہ اس کو ترغیب کریں، روکے نہیں، منع نہیں کریں۔ ہمارے ہاں کئی ایسے اتنے واقعات ہو چکے، ایک صاحب کی بیوی کا انتقال ہو گیا، صحت مند آدمی، پیسے والے آدمی، ان کے بچے رکاوٹ بن گئے، بیوی نہیں رکاوٹ نہیں، شادی نہیں کرنا، بالکل نہیں کرنے دی۔ آخر وہ شدید بیمار ہو گئے اور مجھے انہوں نے خود بتایا، خود اسی علاقے کے تھے، فوت ہو چکے، کئی سال ہو گئے ان کو فوت ہوئے، کہنے لگے کہ میں بیمار ہوا ہوں اپنے بچوں کے منع کرنے کی وجہ سے، کہتے میری زندگی عذاب ہو گئی، میں اکیلا کیسے زندگی گزاروں، سب بچے اپنی اپنی بیویوں بچوں کے ساتھ ہیں، بیٹیاں شادی ہو گئی چلی گئی، میری کیا زندگی ہے۔ اکیلا آدمی خود تنہائی کے عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے، بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو بھی کسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو وہ ضرورت ہے اکیلے پن کو دور کرنے کی، ایک جنسی ضرورت الگ ہوتی ہے، دونوں ضرورتیں الگ الگ ہیں، اس کو گڑبڑ نہ کریں۔ اس لیے رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ اگر کسی کی بیوی ہے بھی اور وہ دوسری بھی کرنا چاہ رہا ہے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ آج دیکھیے ہمارے معاشرے میں آپ کو پتا ہے، سروے ہو چکا ہے کہ کتنی
35 سال کی عمر کی کتنے لاکھ اور کتنی % لڑکیاں کنواری بیٹھی ہوئی ہیں جن کی عمر 35 سال ہو چکی ہے. لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ملک میں بیٹھی ہوئی ہیں. کیوں؟ ہم دوسرے نکاح میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں. اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں کنواری لڑکیوں کی جو بوڑھی ہو رہی ہیں ان کی تعداد لاکھوں سے بڑھ کر کروڑوں تک پہنچ رہی ہے. اور نتیجہ کیا ہوگا اس کا؟ ہر آدمی سمجھتا ہے اللہ نے عقل، شعور، علم سب کو دیا ہے کہ جب نکاح کو روکا جائے گا اور نکاح نہیں ہوں گے تو بدکاری پھیلے گی. آخر کہیں تو ضرورت پوری کریں گے نا. تو بدکاری سے ہوگی، گناہ پھیلے گا، فتنہ و فساد پھیلے گا، خرابی پھیلے گی، اللہ کا عذاب آئے گا. اس کے بجائے نکاح کو فروغ دیا جائے اور جہاں پر کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے اس کو کرنے دیا جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے. اس کے بعد ایک مسئلہ جو مختصر طور پہ میں عرض کر دوں، میراث کا بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے نماز کی اہمیت بتائی اس سورت کے اندر. کیا اہمیت؟ کہ نماز چھوڑنے کی کسی حال میں اجازت نہیں، یہاں تک کہ حالت جنگ میں ہیں اور کافروں سے لڑ رہے ہیں تو اللہ نے قرآن میں بتایا وہاں بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اور طریقہ بتایا کہ 2 جماعتیں بن جاؤ، ایک لڑتی رہے ایک نماز پڑھے. اس کا پورا طریقہ ہے. اور جب وہ نماز پڑھ لے وہ چلی جائے لڑنے کے لیے اور وہ نماز پڑھ لے دوسری جماعت آ کر. تو نماز چھوڑنے کی اجازت حالت جنگ میں نہیں دی. تو ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر نماز چھوڑ دی جاتی ہے. یہ بہت ہی غلط بات ہے. کسی حال میں کیسی ہی تکلیف ہو ایک آدمی جماعت سے نہیں پڑھ سکتا، گھر میں پڑھ لے. نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھے، اشارے سے پڑھ لے. یہ نہیں کہ جی کھڑا نہیں ہو سکتا تو جی نماز معاف ہو گئی، گھر میں بھی معاف ہو گئی، کچھ بھی نہیں کر رہے، پڑھ ہی نہیں رہے. یہ غلط ہے. وضو نہیں کر سکتا، تیمم کر لے. ساری صورتیں بتا دی گئی ہیں. اس لیے نماز معاف نہیں ہوتی. کسی صورت میں کوئی بیمار بھی ہے تب بھی اس کو نماز پڑھوائیں جتنی ممکن ہے. اس کے لیے جو صورت اختیار کرنا اسی صورت کے ساتھ. باقی انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باتیں گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں سے درگزر فرما، سب سے راضی ہو جا، پوری امت سے راضی ہو جا، سب کو اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ناراضگی، غضب، غصے والے کاموں سے بچا، لعنت اور نحوست والے کاموں سے بچا. اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما. یا اللہ سب کو نیکی والی، دین والی، اتباع شریعت والی، تقوی والی زندگی عطا فرما. جتنے بیمار ہیں، جہاں کہیں ہیں، زخمی ہیں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. سب کی تکلیفوں پریشانیوں کو دور فرما. بد امنی، بے چینی، بے سکونی، لڑائی جھگڑوں کو ختم فرما. حسد، کینے، بغض کو ختم فرما. یا اللہ دلوں میں جوڑ، الفت، محبت پیدا فرما. دین کی صحیح سمجھ اور فکر سب کو عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین.